اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکڑ لیا ہے، اللہ کے مقابلے پہ انہیں اپنا ند مان لیا ہے، مد مقابل، اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے تھی، اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے تھی، اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکڑ لیا ہے، اندادا یحبونہم کحب اللہ، اللہ کے مقابلے پہ انہیں اپنا ند مان لیا ہے، مد مقابل، اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر، یہ آیات پڑھی جاتی ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مشرکین عرب کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ تو مشرکین عرب اگر اس جرم کے اوپر مجرم ہے اللہ کے حضور، تو آج بھی جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے مجرم ہیں۔ اور آپ کو آج مسلمانوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی نظر آئے گی جو اگر آپ ان سے حلفیہ بیان لیں تو وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ سے بڑھ کے کسی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کا ایٹیچیوڈ یہی ہے۔ وہ آپ کو کبھی شعر سنائیں گے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور اللہ والے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو اپنی عبادت کروا رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ والے سے مراد یہ رسول اللہ کو، صحابہ اور اہل بیت کو لے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کو پتہ ان کو نہیں لیتے کیونکہ وہ تو ولی نہیں تھے نا، ولی تو بعد میں ہوتے ہیں۔ وہ اللہ والے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں جن سے تجوید سے اگر آپ نماز سنیں تو نہیں سنا سکتے، اور ترجمہ تو بھول ہی جائیں کہ وہ سنا سکتے ہیں۔ ہاں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سجے پاسے اسلام پھیرے تھے سارے حافظ ہو گئے، کھبے پاسے پھیرے تھے سارے ناظرہ ہو گئے، وہ کہتے ہیں نا جی پیچھے نیت کی۔ تو میں کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا ایک کلیم ہے نا، اگر آج بھی اس طرح کہتے ہیں نا جی دنیا اولیاء سے خالی نہیں ہے، آج بھی ان اولیاء کو لیں، وہ تجوید کے ساتھ آپ کو سنا نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی حالت ہے کہ یہ اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، ان کی تو شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس لیول کی محبت ہوتی ہے کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی نسبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ یہ ہمیں چین بتائی گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی وہ شیخ احمد سرندی جن کو مجدد الافسانی کہتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے میں تو اللہ کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ نبی کا رب ہے، حالانکہ قرآن میں بالکل اور بات ہے، یہ الٹ بات کی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مومنین میں رسول کو بھیجا ہے اپنی شناخت کے لیے۔ یہ الٹی گنگا لے کے چلتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے یہ باتیں تو بکتی ہیں۔ پھر انبیاء کی شان میں غلو کرنا تو بکتا ہے نا جی، عیسائیت میں بکا ہوا ہے نا، آپ دیکھ لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کا معاملہ ہی ایسا رکھا ہے کہ یہ اگر امتحان نہ ہو مخلوق کی کوالٹیز کا تو اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہ ٹھہرایا جائے کسی کو، تو اسی لیے یہ لوگ پھر شریک ٹھہراتے ہیں نا۔ اور نبی علیہ السلام کی پھر حدیث صحیح بخاری میں دیکھنا، میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو اتنا بلند کیا کہ ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ یہ نبی علیہ السلام کس کو سنا رہے تھے؟ انہی کو سنا رہے تھے جنہوں نے کام ڈالنا تھا، جو آج تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شدید ترین محبت اہل ایمان کی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس نے ایمان کی علاوت چکھ لی جس کے لیے اللہ اور اس کا رسول ساری دنیا سے بڑھ کر محبوب ہو جائے۔ نمبر 1 یہ، نمبر 2 دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات، اور نمبر 3 کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا، وہ جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن کفر نہ اختیار کرے تو اسے ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ غصہ فرما رہے ہیں ان کے اوپر کہ جو لوگ اس طرح کی محبت رکھتے ہیں نا اللہ کے مقابل اور ہستیوں کے ساتھ، تو اللہ بتا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش یہ ظالم لوگ وہ وقت دیکھ لیں جب یہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، تو قیامت کے دن ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ساری قوتوں کا مالک تو اللہ ہے۔ آپ بے شک کہتے رہے میں اس ٹائم تک جنت ہی نہیں ورنہ جو تک سارے نہ لے جائیں۔ ہاں دوزخ میں کے لیے یہ شرط ہو سکتی ہے کہ جن کو میں نے گمراہ کیا جب تک میں دوزخ میں ان کو نہیں لے جاتا تو میں نے دوزخ میں جانا، یہ تو بات بالکل ٹھیک ہوگی، جنت اللہ کوئی نہیں پائی جی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور
تیرے کچھ کام نہ ہوں گا. حضور نے اپنے چچا کو بھی کہا کہ عباس میرے چچا میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اے میری پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے, اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور بے شک اللہ تعالی عذاب دینے میں بہت سخت ہے. تو یہ قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے. جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ان کو خود پتہ چل جائے گا, اور اس وقت ان کی حال کیا ہوگی. ابھی تو یہ بابوں کے نعرے مار رہے ہیں نا, ادھر انہوں نے کہنا یا اللہ بابا نو پہلے جڑا نا چونک دو زخیش. وہ کیسے, اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی تابعداری کی گئی ان سے جو تابعداری کرتے رہے. ظاہر ہے وہ بیچارے کیا کریں گے, ادھر تو دنیا میں لیڈر بنے ہوئے تھے, کہتے تھے ساڑھے مرید ہو جاؤ تو جنت میں لے جائیں گے. تو اللہ تمہارا یہ سارے جو بزرگ بابے ہیں نا وہ اپنے مریدوں کہیں گے بھائی اپنا اپنا پر ہی نبھاؤ, سانو تو اپنی فکر پئی ہے آج. جب وہ عذاب دیکھیں گے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ, ان کے سارے تعلقات آپس میں ٹوٹ جائیں گے, پیری مریدی ختم, بیعت ٹوٹ جائے گی, تجدید بیعت بھی نہیں ہو سکتی. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, تو پھر جب وہ یہ مرید یہ دیکھیں گے نا جو اتباع کرنے والے تھے وہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً, کاش ہم دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ چلے جانا, پھر تو ہم پوچھ لیں گے تسی تاڑے نعرے مار مار کے تو چندے دے دے کے. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا, تو ہم بھی تم سے بیزاری دنیا میں ظاہر کریں گے جس طرح آج تم ہم سے بیزار ہو رہے ہو نا. اگر دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہو جائے نا تو ہم اب دنیا میں گئے نا تو ہم انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھا کریں گے. ظاہر ہے یہ نعرہ کون لگا رہا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. بابوں سے لانے برات کون کروا رہا ہے؟ جو نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کو لے کے چل رہا ہے, اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اچھا وہ یہ کہیں گے یار یہ تو کافروں کے بارے میں آیات ہے. ان سے صرف ایک معصومانہ سوال کریں کہ یہ بتائیے, ہم لوگوں سے ہی کرتے تھے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو آیات ہے اس میں غلام احمد قادیانی فال کرے گا کہ نہیں, کہ جو قادیانی ہے وہ قیامت والے دن جب غلام احمد قادیانی کہے گا آج تو میں خود عذاب میں جا رہا ہوں, میں تمہارا کیا کروں, تو قادیانی یہ کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں چلے جائیں تو ہم بھی تجھ سے لانے جاؤں. کہتے ہیں بالکل کریں گے. تو ہم کہتے ہیں غلام احمد قادیانی تو قرآن کے نزول کے 1300 سال بعد آیا ہے, تو اس میں تو نہیں ذکر, یہ تو مشرکین عرب کے بارے میں آیات ہے. تو وہ کہیں گے نہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کرے گا تو آڑے نہیں کرتے. ہم کوئی بات کر دیں کہ اللہ کے فضل سے ہم نے یہ بات سمجھائی ہے بڑے اعتماد کے کہتے ہیں میں کرتا ہے, وہ آپ کے تو میں کہتے ہیں کہ سارے اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں, آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, حالانکہ آپ کہنا چاہیے لعنت اللہ. کبھی ابو بکر صدیق نے کہا سارے صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. اتنے متکبرانہ جملے کے اوپر سبحان اللہ کہنا چاہیے. شیخ عبد القادر کی طرف جھوٹ منسوب ہے, ہم نہیں کہتے انہوں نے کہا ہوگا. اگر انہوں نے کہا تو پھر اولیاء اللہ نہیں ہوں گے, اور اگر اولیاء اللہ میں سے ہیں تو وہ اتنے تکبر کے ساتھ نہیں بول سکتے. تو وہ کہیں گے آج ہم دنیا میں اگر کاش ہمیں واپس اللہ بھیج دے نا ہم بھی اس طرح تبرہ کریں گے. یہ تبرہ لفظی سے نا اعلان برات, ٹھیک ہے جی, تبرہ کریں گے جس طرح آج تم کر رہے ہو. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات, یوں ہی اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال ان کے سامنے کر دے گا اس حال میں کہ وہ پشیمانی میں ہوں گے. علیہم, ان کے لیے, وما ہم بخارجین من النار, والعیاذ باللہ تعالی, اور وہ کسی صورت آگ سے نکل نہیں پائیں گے. اللہم اجرنا من النار, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات من شر فتنة المسیح الدجال, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما.